جب میرے ملک کے کسی کونے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح ہے۔ اور اب تو یہ تکلیف یہ مہینوں کی معمول کی بات ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، یہاں پہ مزدوروں کو مار دیا گیا تھا اور اب ان قوالوں کو مار دیا گیا ہے۔ میں اس کو کنیکٹ کروں نہ کروں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے وہاں پہ۔ بریگیڈیئر صاحب پلیز ٹاک می تھرو جو واقعہ کل ہوا ہے، اس پہ آپ کتنے دل گرفتہ ہیں اور وٹ ڈو یو تھنک اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک تھا، اور یہ ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بزدلانہ حملہ تھا۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ انیشلی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد کلنگز ہوتی تھی، اس وقت بھی ایک مقصد تھا کہ ایتھنک ڈویژن پاکستان کے اندر صوبوں کے درمیان لڑائی ہو، پنجابی، پشتون، بلوچ، اس طریقے سے یہ دیکھیں آئیڈیاز کنسیو را والے کرتے ہیں، اور وہیں سے نیریٹیوز آتے ہیں، وہیں سے آئیڈیاز آتے ہیں، پلاننگ وہیں سے ہوتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جب ہر طرف سے شکست ہوئی، اور اسپیشلی آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں عزم ہے، اور اس سے مارکے حق میں اور بنیاد مخصوص میں جو ان کے ساتھ ہوا، اور دیکھیں ابھی تک دنیا میں کہیں پہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی ان کے جہاز اس کمپٹیشن پہ نہیں جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہو رہا ہے، تو ادھر سے بھی سیٹ بیکس ہیں ہر طرف سے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ہائیبرڈ وارفیئر جو سٹارٹ کی ہے پاکستان میں، اس میں ٹیررزم از ون کمپوننٹ جو یہ کر رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ، جو یہ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے میں نے کہا کہ اسپیسیفک ٹارگیٹنگ تھی، آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد تھی، اب اتنے فرسٹریشن ان میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اب انڈسکریمنیٹ سٹارٹ کیا ہے، ارریسپیکٹیو کہ اس کی ایتھنسٹی کیا ہے۔ تو مقاصد یہ بالکل یہ ہے کہ ایک تو وہ ہزیمت، وہ شکست جو سیٹ بیکس انڈین ملٹری کو ہوئی ہے، انڈین گورنمنٹ کو ہوئی ہے، پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ایوری ویئر پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے پاس آ رہے ہیں، پاکستان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیسے کر کے دکھائے، 11 گنا بڑے ملک کو آپ نے شکست دی۔ تو یہ اس فرسٹریشن میں اب انہوں نے یہ ٹارگٹ کی، اور اسپیشلی دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ تو ایک قسم کے میوزیشنز تھے، قوال تھے، جو کوئٹہ آ رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک خوف پیدا کرنا، اور ایک پینک کریٹ کرنا، اور ایک خبر بنانا۔ دیکھیں خبر جس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا دیکھیں، جو را کے اکاؤنٹس ہیں، یس مین سٹریم انڈین چینلز دیکھیں خوشیاں منا رہے ہیں، جی جبکہ سویلین لوگ جہاں پہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد انویسٹرز کو روکنا، بلوچستان میں بلیڈ کرنا، چائنیز کو ٹارگٹ کرنا، یہ تمام وہ مقاصد ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کی جو پرو ایکٹیو پالیسی رہی ہے، اسپیشلی بارڈرز پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہم نے بارڈرز کو سیلنگ میں کامیاب ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں انلیگل اسپیکٹرم کو ہم نے روک دیا ہے، جہاں پہ سمگلنگ اور پیسے بنائے جا رہے تھے، وہ بھی ایک چیک ہے۔ تو اس کے بعد ان کو شکست پہ شکست ہو رہی ہے، چاہے فتح ہندوستان کا بی ایل ایف والا گروپ ہے یا بی ایل ایف والا گروپ ہے، موسٹ امپورٹنٹلی افغانستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایران کے سستان بلوچستان سے بھی کر رہے ہیں۔ لیکن افواج پاکستان کا عزم ہے، شہادتیں ضرور، کیونکہ کامیابی کے لیے قوم کی بقا کی خاطر شہادتیں ہوں گی، کیونکہ دشمن ان نون ہے۔ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ دشمن اور دوست میں۔ انیشیٹو ہوتا ہے دہشت گرد کے پاس، تو اس لیے کیجویلٹیز ہوتی ہیں اور قربانیاں ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے کل اوران میں میجر رب نواز شہید ہوئے اِنَّ ہیں، لِلَّهِ وَإِنَّا تو إِلَيْهِ وہ بھی رَاجِعُونَ۔ ملک کے خاطر انہوں نے قربانی دی ہے۔ تو یہ قربانیاں جاری رہیں گی، لیکن تاہم یہ عزم ہے، یہ فائنلی ان کا کلا کما ہو کے رہے گا۔ دس از واٹ دی پاکستان آرمی کی تھنکنگ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔